سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ان باقی کے چند بابرکت بہت ہی خوبصورت دنوں میں اپنی عبادتیں، تلاوت، نمازیں، قیام، سجود اور اذکار بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہم ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کر کر اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیں۔ ہم نے ان ذکر کے سیشنز میں یہ سیکھا کہ اللہ کے بہترین بندے آخرہ میں وہ ہوں گے جو اللہ کی بہت حمد و ثنا میں مصروف، الحمدون، جو اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ہم نے اس میزان کے بارے میں بھی جانا جو آخرہ میں اسٹیبلش کیا جائے گا، اتنا بڑا میزان کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے تو بھی اس میں جگہ باقی رہے گی۔ تو اتنی نیکیاں کہاں سے لائیں؟ اس میزان کو کیسے اتنا بھاری کریں اپنی نیکیوں سے کہ جنت میں داخل ہو جائیں؟ ایک ناممکن سی بات لگتی ہے۔ بعض اوقات نیکیاں کمانا تو بہت ہی آسان لگتا ہے اور جلدی کرتے ہیں نیکیاں کمانے میں، اور بہت ساری نیکیاں کما بھی لیتے ہیں، پر اتنی ہی جلدی ان نیکیوں کو ضائع بھی کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ کبھی دکھاوا، ریا کر کے، غرور کر کے، اپنے آپ کو بہتر اور بڑا سمجھ کر، کسی کا دل دکھا کر، کسی کے ساتھ زیادتی کر کر اور برے کام کر کر ہم انہی نیکیوں کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتے ہیں، مگر توبہ، استغفار اور اذکار سے ہمارے میزان پھر سے نیک اعمال سے بھر جاتے ہیں۔ کیا آپ اپنا میزان نیکیوں سے بھرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟ چلیں آئیں ہم دو احادیث دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو ایسے کلمات بتائے جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں پر میزان بہت ہی بھاری، یعنی میزان نیکیوں سے بھر جائے گا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی، یہی دو وہ لفظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحمن کو بہت ہی محبوب ہیں اور یہ میزان پر بھاری ہیں، پر زبان پر بہت ہی ہلکے اور بہت ہی آسان ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنی دیر لگی ان کو کہنے میں؟ چند لمحے۔ دل سے جب رب کی پاکی اور اس کی عظمت کا اقرار کیا تو اللہ کو یہ بہت ہی محبوب ہے۔ اگر یہ بھی بڑا لگتا ہے، اس سے بھی چھوٹا ہے، اس کو بھی آدھا پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ ہی کہہ دیں۔ اکثر ہم بیٹھے ہوتے ہیں فارغ یا کبھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زبان کو اس الرحمن کے محبوب کلمات سے تر رکھیں۔ بس ایک ہی سیکنڈ لگا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمہ کو تو 100 بار پڑھنے کی بشارت بھی ملتی ہے۔ جو دن میں اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے گا، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے بھی برابر ہوں گے تو وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر۔ اللہ اکبر۔ صرف چند منٹ لگتے ہیں 100 بار اس کلمہ کو پڑھنے سے اور گناہوں سے بخشش آسانی سے مل جاتی ہے۔
آج سے آپ اس کو اپنی روٹین بنا لیں کہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ تو میں نے پڑھنا ہی ہے۔ اس کو یاد رکھنے کی ایک بہت اچھی ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کسی کام میں مصروف ہیں، تو اپنی انگلی میں ٹیلی کاؤنٹر باندھ لیں، اس سے آپ منٹوں میں اس کو تسبیح کو کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا دل ذکر میں حاضر ہونا چاہیے، اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے۔ آج سے اس ذکر کو آپ اپنی ڈیلی روٹین بنا لیں اور اپنے میزان کو ہلکا نہ ہونے دیں۔ جو کلمات الرحمن کو محبوب ہیں وہ کہہ کر اپنے میزان وزن بھاری کر لیں اور ذاکرین میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ذکر کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستحضرون فی ذکر اللہ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کی ذکر میں مصروف رکھتے ہیں، آخرہ میں ان سے ان کے سارے بوجھ اٹھا دیے جائیں گے اور وہ ہلکے ہو کر آئیں گے۔ فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دیں، المستحضرون فی ذکر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اذکار کو قبول فرمائیں، ہمارے قیام، ہمارے صیام، ہمارے سجود، ہماری تلاوت، ہماری ہر قسم کی عبادتوں کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہمارے میزان کو نیک اعمال سے بھاری کر دیں، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں، اپنی نعمتوں بھری جنتوں میں اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، نیک صالح لوگوں میں داخل کر دیں۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا